اپنے سے بڑوں، اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی صحبت میں رہے اور ان سے فائدہ اٹھاوے تاکہ کمی کسر نکل جاوے اور اسلوب اچھا بنے. اچھے اسلوب کی مثال حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. حدیث آپ نے پڑھی ہے فضائل تبلیغ میں کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. سخت بات ہے کیونکہ زنا کوئی شریعت میں جائز نہیں ہوا ہے. جیسے شرک جائز نہیں ہے کسی شریعت میں، ایسے زنا بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہیں بھی. اس کی اجازت مانگ رہے ہیں تو کیا معاملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو دھمکایا یا اس کو مجلس میں نکال دیا؟ اس کو مجلس سے نہیں نکالا، دھمکایا بھی نہیں، بلکہ اس کو ایک اسلوب سے سمجھایا کہ بھائی زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو گوارا ہے تم کو، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی گوارا ہے تو کرنا. تو کافی اور لوگوں کو بھی یہ گوارا نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی بہن بیٹی سے یہ عمل کیا جائے. اور پھر اس کے لیے دعا مانگی کہ اس کے دل سے زنا کی رغبت نکال دے. اس کو اسلوب کہتے ہیں. ایک کام کی نفرت پیدا کرانی ہے تو اس کا اسلوب، ایک کام کی رغبت پیدا کرانی ہے تو اس کا اسلوب. کہ اچھے اسلوب کے ساتھ جب بات رکھی جائے گی، پیش کی جائے گی تو وہ قابل قبول ہو جائے گی. تو یہی کرتے تھے. بدر کی جنگ میں صحابہ نے دشمن کے بہت سے جاسوسوں کو پکڑ لیا ابو جہل کی طرف سے جو آئے تھے، اور جاسوسوں سے پکڑ کر ان سے خبریں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے کیا کیا تیاری ہے ہمارے خلاف. تو وہ بتاتے نہیں تھے، وہ چھپاتے تھے کیونکہ وہ ہے اس لیے. تو ان پر سختی کرنے لگے صحابہ، یہ بتا نہیں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا قصہ ہے؟ یہ جاسوس سے پکڑے گئے ہیں اور ان سے معلومات لے رہے ہیں، وہ بتا نہیں رہے ہیں تو پھر سختی کر رہے ہیں. فرمایا سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا پروگرام ہوتا ہے؟ حضور نے پوچھا کہ ہمارے ہاں روزانہ 10 اونٹ کٹتے ہیں. 10 اونٹ روزانہ کٹتے ہیں. فرمایا بس پتہ چل گیا ان کے پاس کتنی طاقت ہے کہ 10 اونٹ کٹتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مجمع 1000 کا ہے جو ہمارے خلاف لائے ہیں یہ، کیونکہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں. یہ نہیں پوچھا کتنے آدمی ہے، کتنی تیاری ہے، کہ کیا کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو کہ روز 10 اونٹ کاٹ کے کھاتے ہیں. تو پھر اسے آپ نتیجہ نکال لیا کہ ہمارے خلاف ان کی طاقت اتنی ہے. پھر ان کی طاقت جاننا ضروری ہے نا. یہ 1000 ہیں یہ لوگ، کیونکہ 10 اونٹ کو 1000 آدمی کھا لیتے ہیں. کہ ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بات مل گئی. اسے اسلوب کہتے ہیں. یہ نہیں کہ موقع بے موقع بات کہہ دی کہ نہیں، بہت احتیاط سے بات کرو. اپنی دعوت، اپنی تقریر، اپنا بیان کہ احتیاط سے کرو. کیوں کہ ہم دین کی رغبت پیدا کرانا چاہتے ہیں، نفرت پیدا کرانا نہیں چاہتے. کہ لوگ ہماری سنیں تو ان کو رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اپنی کمی قصور کا ان کو اندازہ ہو کہ وہ اتنا بڑا کام ہے اور ہم نے کیا نہیں. ندامت آوے تو ندامت آوے دلوں میں، رغبت آوے دلوں میں. یہ تو مطلوب ہے. اس انداز سے بات کرے کہ ندامت آوے کہ ہم نے کیا نہیں اتنا بڑا کام، اور ان کے اندر رغبت آوے کہ یہ تو کرنے کی چیز ہے، چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. یہ اسلوب ہے. اپنے اوپر رکھ کر کہیں، دوسروں کے اوپر رکھیں تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. لیڈروں کی طرح سے کیسا نہیں ہے کہ بھئی ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو شریک کرو اندر. یہ اسلوب ہے کہ بیان کا انداز ہمارا نرم ہوتا ہے
اور ترغیب کا ہوتا ہے، جنت جہنم آخرت استعداد کے مطابق بتا کر کے آپ عمل کے لیے تیار کرنا، کسی پر کوئی تنقید نہیں، کسی کا کوئی تنقید نہیں، کچھ نہیں. اور دین کے جتنے دوسرے کام ہو رہے ہیں دنیا میں ہم اس کی قدر کریں. کیا کریں؟ اس کی کاٹ نہ کریں، کیونکہ وہ کام بھی مطلوب ہیں، کرنے کے ہیں، چھوڑنے کے ہیں، چھوڑنے کے نہیں ہیں. وہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہمیں کرنا پڑتا. تو ان کے کام کی قدر کریں کہ ماشاءاللہ آپ یہ جو خدمتیں کر رہے ہیں دین کی، یہ بہت بڑھیا ہے. ان کے لیے دعائیں دیں، ان کی مدد کریں. تو دین کے دوسرے کام ہو رہے ہیں اور اپنے کام کو مقصد بنا کر کریں. میں ساؤتھ افریقہ گئے تھے ہم لوگ، مولانا عبد الرحمان صاحب بولو، اور پرانوں کا مجمع تھا. میں نے ساؤتھ افریقہ والوں سے کہا، میں نے کہا تمہارا ملک جو ہے وہ ایسا ہے جیسا ایک پھلدار باغ ہوتا ہے. باغ پھلدار، تو باغ ہے پھر پھل ہے تو لوگ آئیں گے، پرندے بھی آئیں گے کیونکہ پھل ہے. تو میں نے کہا یہاں ہر طبقے کے حضرات آئیں گے کیونکہ تمہارا اللہ نے مال بھی دیا ہے، تم کو دین بھی دیا ہے، تو لوگ آئیں گے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تمہیں ایسا رہنا چاہیے جیسا ہم تمام نبیوں کے بارے میں. ہم امت اپنے نبی کی امت ہیں، آخری نبی ہمارے نبی ہیں، لیکن باقی جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. ہم ان کو بھی اللہ کے نبی مانتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے اور اتباع اپنے نبی کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے میں نے کہا دین کے جتنے کام ہیں ان سب کی قدر کرو اور اپنے کام کو مقصد بنا کر کرو. جی ہاں، کیونکہ حق جتنے کام حق پر ہیں ان کا تعاون ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، کاٹ نہ کریں. کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. بدن میں ناخن بھی ضروری ہے، بال بھی ضروری ہے. بال اکھڑ دیے جائیں، ناخن کاٹ دیے جائیں. ہر ناخن میل نہیں ہے، ہر بال میل نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. تو اس طرح بدن کے تمام حصوں کی ضرورت ہے خدمت کے لیے، ایسے ہی دین کے جتنے کام ہیں چھوٹے بڑے اجتماعی انفرادی، جب وہ دین کے کام ہے تو اس کی ضرورت ہے اپنی جگہ پر. اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے کہ وہ کر رہے ہیں اس کو، اس لیے ان کے معاون بنے، ان کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ ان کا کام آگے بڑھے. حدیثوں میں ہے کہ مہاجرین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یہ ہمارے بھائی انصار مدینہ، انہوں نے تو ساری خیر کما لی، ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ کہ وہ کیسے کہ نصرت بھی یہ کرتے ہیں، کھانا بھی یہ کھلاتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، زمین بھی دیتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو شہداء بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں، یہی زیادہ شہید ہوتے ہیں. ان کی تعداد شہیدوں کی ان کی تعداد زیادہ، کیونکہ وہ خود بھی زیادہ تھے. تو شہداء بھی ان کے زیادہ، جان کھپانے والے اور مال کھپانے والے، خدمت کرنے والے، ان سارے کاموں میں یہ آگے ہیں. تو پھر ہمارے لیے کیا رہے گا؟ تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ساری فضائل تو یہ لے گئے. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہیں بھی مل سکتا ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کی قدر کرو. جب کوئی آدمی ہم سے زیادہ کام کرے دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہے. کبھی کیفیت حسد کی پیدا ہوتی ہے. کس کی؟ حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ منع ہے، یہ منع ہے کہ حسد حرام ہے، حسد حرام. اور ہمدردی ضروری. حسد اور ہمدردی مقابل میں ہے. آدمی کو اپنی اولاد سے حسد نہیں ہوتا، ہمدردی ہوتی ہے. اور پڑوسی سے حسد ہوتا ہے.
ہوتا ہی نہیں ہوتا عام طور سے. اپنے اولاد سے حسد نہیں ہوتا, ہوتا ہے ہمدردی ہوتی ہے, میری اولاد میری اولاد. تو حکم یہ ہے کہ ہمدردی پیدا کرو, بھلا چاہو, ہمدردی کا مطلب یہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ انصار کی جو فضیلتیں ہیں اور انصار کو جو کچھ ملے گا اگر تم لینا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ان کی قدر کرو, کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کر لیتے ہیں, جو ہم سے نہیں بنتا ہے یہ بنا لیتے ہیں, کہ ان کی قدر کرو. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ حسد کرے کوئی کہ یہ کر لیتے ہیں ہمارے سے بھی نہیں آتا. کہ ان کی قدر کرو, ان کے کاموں کی قدر کرو. اور دوسرا, ان کے حق میں دعا مانگو. کیا کرو؟ ان کے حق میں دعا مانگو کہ اللہ یہ کر رہے ہیں تو انہیں بدلا دے, تو انہیں جزائے خیر دے, تو انہیں اخلاص دے, کہ ان کی دعا مانگو. صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. ہمارے حاجی عبداللہ صاحب کی بھی ہدایت دی ہے کہ ساتھی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے. ہاں, کہ دعا مانگنا یہ ہمدردی کی علامت ہے, بھلا چاہنے کی امانت ہے. ہمارا بھی بھلا ہو جائے, ان کا بھی بھلا ہو جائے. تو انصار کے جو فضائل والے اعمال تھے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حضور نے یہ بتایا کہ ان کی قدر کرو اور ان کے لیے دعا مانگا کرو. تو پھر جو خیر ان کو اللہ دے رہا ہے تو میں بھی دے گا. اور یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ کچھ ساتھی ماشاءاللہ زیادہ محنت کرنے والے, زیادہ کام کرنے والے, زیادہ صلاحیت والے نمایاں ہوتے ہیں, تو بجائے ان کے ساتھ حسد کرنے کے ان کی ہمدردی کریں. ہاں, تو پھر جو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا وہ ان کو ملے گا. کیوں؟ ان کے ہمدرد ہیں, ان کے حق میں دعا گو ہیں. اور دین سارا کا سارا جو ہے وہ نصیحت اور خیرخواہی پر مبنی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دین النصیحہ, کہ دین کیا ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام دین ہے. جامع حدیث ہے, حدیث کی کتابوں میں کہ دین النصیحہ, کہ دین دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے. جو دوسروں کا بھلا نہ چاہ سکے وہ کیا دین اس کو سکھا سکے گا. اس لیے یہ مزاج بنایا ہے اخلاق کے اعتبار سے. تو اچھے اخلاق, اچھے اسلوب دعوت میں. اور ایک بات دعوت میں یہ ہے حسن ظن. حسن ظن کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. کیا رکھو؟ ناگوار حالات آ گئے تو آدمی کو شیطان نا امید بناتا ہے کہ تیرا تو کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے, تو نے تو دعائیں بھی بہت مانگی, وقت بھی بہت لگایا, اور وظیفہ بھی بہت پڑھا, آیت بھی پڑھی, مگر تیرا تو کوئی کام بنتا نہیں ہے. یہ سکھاتا ہے. تو پھر کیوں اس کام کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے. اللہ سے نا امید کر کے کاٹنا. مولانا جیسا فرماتے تھے جیسے شیطان گناہوں میں ڈال کر کے اللہ سے کاٹتا ہے, ایسے نا امید اللہ سے بنا کر کے بھی کاٹے گا کہ تیرا تو آج تک کوئی کام بنا ہی نہیں, تو اللہ کے کام میں سدا رہا, اور نہ تیری بیماری دور ہو گئی, نہ تیری تنگی دور ہو, پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے اس کو. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو, کہ اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے, اللہ جو کرتے ہیں وہ حق ہے, اللہ جانتے ہم نہیں جانتے. کوئی چیز ہم کو ناگوار لگ رہی ہے اور وہی بات ہمارے حق میں بہتر ہے مگر ہم جانتے نہیں ہیں, اللہ جانتے ہیں. اس لیے فرمایا جابر بن عبداللہ سے کہ دیکھو جابر, تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا. یہ بہت اونچی بات اللہ نے کہہ دی, ورنہ اللہ کی رضامندی تک پہنچنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن اللہ نے کہا جیسا ایسے گمان ہوگا میں ویسا کروں گا. تو اللہ سے اچھا گمان رکھے. ہاں, کوئی مصیبت آوے تو نا امیدی کے بجائے اللہ سے امید رکھے
اس مصیبت کا انجام اچھا ہوگا. ہاں بعد میں تو کوئی مصیبت آتی ہے مگر اس کا انجام اور نتیجہ اچھا ہوتا ہے. جیسے کڑوی دوا کڑوی لگتی ہے لیکن اس کا انجام شفا ہوتی ہے. اپنے نفس کو سمجھاوے ورنہ شیطان نا امید بنا کر کے کاٹ دے گا, پھر کہیں کا بھی نہیں رہے گا. اس لیے اللہ سے اچھا گمان اور آپس کا اچھا گمان. اللہ آپس میں کام کرنے والوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان. ان کی کمی کوتاہی پر نگاہ کرنے کے بجائے ان کی خوبی پر نظر کرو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے. کیا ہے؟ خوبیوں کا لین دین. ہر آدمی میں اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے خوبی میں سے, یعنی کہ سب کو خرابی پیدا کیا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ, کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے زمین میں, سونا نکلتا ہے وہ زمین قیمتی. ایسے انسان کہ اللہ نے انہیں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں دین کی خدمت کے لیے, عبادت کے لیے. اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہے. اس کو ماحول ملے تو وہ بڑا بڑا کام کرے. ہاں ماحول نہ ملے تو ایسے زمین میں سونا ہے کسی نے اس کو نکالا ہی نہیں ہے, لوگ اس پر پیشاب کریں گے. ہاں کیونکہ وہ زمین میں دبا ہوا ہے. دعوت کی محنت اس لیے دی گئی ہے کہ لوگوں کو اپنے ماحول میں سے نکالو اور ان کو کام پر ڈالو تاکہ ان کی صلاحیت کا پتہ چلے کہ یہ آدمی کتنی صلاحیت والا ہے. دعوت نکالے لوگوں کو, پھر وہ کام کرے گا کہ ایک آدمی کتنا کام کر لیتا ہے دین کے لیے آخرت کے لیے, اس کی صلاحیت کا پتہ چلے گا. چنانچہ پتہ چلتا ہے اس لیے جماعت کے ساتھ کام کرنا. جماعت ایک آدمی نہیں, جماعت بنے اور جماعت میں مختلف صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے کام ہوتا ہے. جی ہاں, دعوت کا, خدمت کا, تعلیم کا, سب چیزوں کا, کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے. ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ ساتھیوں کو ذمہ داری دی جاوے, ساتھیوں سے کام لیا جاوے, ساتھیوں کو آگے بڑھایا جاوے تاکہ وہ صلاحیت چلتی رہے اور مرنے سے کھلا نہ پڑے. سمجھ نہیں نا کہ جو اصل لوگ تھے مر گئے کہ کوئی بات نہیں, دوسرے کرنے والے ہیں, کھلا نہ پڑے, چلتے رہے, کام چلتا رہے. کہ اپنی جگہ کام کرنے والے تیار ہوں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کا کیا بھروسہ ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے لاہور میں کہا کہ بھائی ہم تو آج ہیں کل نہیں ہیں, اور کل جمعہ کے دن انتقال ہو گیا. اس لیے ذمہ داری بتاتے تھے کہ ذمہ داری سے کام کرو, ہم کو مت دیکھو, ہم تو آج ہیں کل نہیں ہیں. اگر ہم کو دیکھو گے تو ہم بھی بت ہیں, یوں کہتا ہم بھی بت ہیں. بت کیا کرے گا؟ بت کچھ کر سکتا ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتا؟ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کریں گے. تو یہ اعتماد کی بات ہے کہ ساتھیوں پر اعتماد اور ساتھیوں کو آگے بڑھانا تاکہ کام میں ترقی ہو. مقصود کام ہے, مقصود کام ہے. اور کاموں کو پھیلایا جاوے سوچ فکر سے, مشوروں سے, کہ سوچ فکر اور مشوروں کا اہتمام ہوگا تو کام بھی کھلے گا, صلاحیتیں بھی کھلے گی. جی ہاں, کام بھی کھلے گا کہ یہ تقاضا ہے, یہ تقاضا ہے. پھر ان تقاضوں کو پورے کرنے والے کون ہیں کہ یہ مشورے سے وہ بھی ہوں گے, پھر وہ کام بھی ہو جائیں گے اور وہ تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے. اس لیے کہا کہ سوچو, اس کو مشورہ کرو, مشوروں کا اہتمام کرو. حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, اب تو آپ موجود ہیں, آپ کی حیات میں مسائل پیش آتے ہیں تو حل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ موجود ہیں. آپ کے بعد کیا کریں ہم؟ مسائل پیش آئیں گے, مسئلے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کریں؟ اگر قرآن میں اس کا حل ملے تو الحمدللہ قرآن سے لے لیں گے, سنت میں اور حدیث میں حل ملے تو سنت سے لے لیں گے, لیکن قرآن حدیث میں حل نہ ملے اس مسئلے کا حل تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک بندوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے اس کا حل نکالو, ایک آدمی پر دار و مدار مت رکھو. یہ فرمایا.
تمہارے مسئلوں کا حل ہے کہ سوچنا، فکر کرنا، مشوروں سے کام کرنا، تو لوگوں کی صلاحیتیں کام پر آئے گی. تو مشورہ ہے ہی مقصد کے لیے. ہاں، یہ مشورہ جو ہے وہ مختلف صلاحیتوں کو جوڑے گا. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہے. ہاں، یہ بڑی سنت امت کی صلاحیتوں کو دین پر لانے کے لیے. جب مشورے سے آدمی چلے گا تو اپنی غرض میں ملوث نہیں ہوگا. جو مشورہ ہم کریں گے تو اس کی کوئی غرض نہیں رہی. یہ اس کا اخلاص ہے. یہ لوگوں کو اخلاص پہ لانا اور اپنے اپنے اغراض سے بچانے کا ایک سنت عمل یہ بھی کہ اپنے آپ کو مشوروں کو پابند کیا جائے، مشورہ کیا جائے، مشورے ہی چلا جائے. ہاں، پھر کہ لوگ اپنے اغراض میں سے نکل جائیں گے اور دین کو اپنا کام بنا کر کے کریں گے. تو یہ خوبی آتی ہے دعوت کے ذریعے سے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ ایک اللہ کی امانت ہے. ہاں، اس میں اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. جان مال کا خرچ تو اس میں اصل ہے کہ جان مال کا خرچ کریں گے، کیونکہ جان مال مسلمانوں کو اس لیے دیا گیا. اپنی جان پر، اپنی ذات پر جو جان مال خرچ ہوگا وہ ضرورت کے حساب سے ہوگا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، جتنا ضرورت ہے اتنا لگاؤ. تاجر تجارت کرے، زمیندار زمینداری کرے، مزدور مزدوری کرے، کمائے، اور کما کر کے اپنے دین پر بھی لگاوے، اپنی ذات پر بھی لگاوے. لوگوں کے ساتھ جتنا احسان اخلاق کر سکتا ہو وہ بھی کرے، جیسے صحابہ یہ کرتے تھے. ہاں، اپنے آپ کو اسراف سے، فضولیات سے بچاوے. ہاں، شیطان کا ایک حربہ ہے بے دین بنانے کا، کہ مال جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں نہ خرچ کرنے دے، اور جہاں نہیں ہے حکم وہاں خرچ کرا دے. حدیثوں میں یہ امت کو شیطان اس راستے پر لے جائے گا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں تو نہیں، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرا دیا. اب زندگی اسراف میں اور فضولیات میں پڑ گئی. جب اسراف ہوگا مال میں تو مال کی برکت ختم ہو جائے گی. جتنا کمائے گا پورا نہیں ہوگا، بے برکتی ہوتی ہے. اسے بچایا ہے کہ اسراف نہ کرو، سخاوت ضرور کرو لیکن اسراف نہ کرو، تاکہ کسی کی مدد کر سکو، اپنا کام کر سکو. اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے، اس سے مال اور اسباب کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں، ضرورت کے بقدر لگانے میں، ضرورت کے بقدر کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے دیا ہی ہے اس لیے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرو. اس لیے میرے دوستو، یہ ایک ایسی محنت ہے کہ اگر یہ محنت صحیح رخ پر چلی تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. اس لیے اس کو اس رخ سے محنت کو لے کر چلانا ہے. اسی لیے یہ مذاکرے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کے اس کام کو صحیح رخ کے ساتھ لے کر کے چلیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاویں، کام کو آگے بڑھاویں. ٹالنے کی بات نہ ہو کہ آج نہیں کل کریں گے، ابھی نہیں بعد میں کریں گے. اس کو ٹالنا کہتے ہیں. شیطان اس راستے سے بھی آتا ہے اور لوگوں کو ٹالنا سکھاتا ہے کہ ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں کریں گے. پھر وہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ کام رہ جاتا ہے اپنی جگہ پر. اس کو تصویف کہتے ہیں. تصویف، یہ دوسرے وقت پر ڈالنا. یہ دوسرے وقت پر ڈالنے سے اس کام کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کا کام ہے، اللہ کا حق ہے، دوسروں کا حق ہے کہ اپنے وقت پر اس کو ادا کر دو. خدا نہ خواستہ زندگی ختم ہو گئی تو وہ رہ جائے گا. دوسروں کے حقوق ہوں گے اسے بھی ادا کر دو. خدا نہ خواستہ زندگی پوری ہو گئی تو وہ دوسروں کا حقوق لے کر مرے گا. اس لیے استقامت پیدا کرنی ہے کہ ہر کام کو وقت دینا، ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا. ہاں، اچھے اسلوب سے، اخلاص سے اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. ہاں، اور جیسے حضور نے بنیادیں بتائی تھی کہ اللہ کے بندے بن کر کرو. کونوا عباد اللہ، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو، تاکہ حق کا تعاون ہو، حق میں ایک دوسرے کی مدد ہو اور اللہ تعالیٰ حق کو راستہ دے دنیا میں. اور یہی اس امت کا مقصد ہے. یہ بھلائی پھیلاوے گی، برائیوں سے لوگوں کو روکے گی، تو اس کے لیے یہ فضا ضروری ہے بھلائیوں کی اور برائی سے روکنے کی. الحمدللہ اس کام کے ذریعے سے اس کی فضا بن رہی ہے. مختلف طبقوں میں، مختلف جگہوں میں یہ راہیں کھل رہی ہے. اس لیے جتنا ہو رہا ہے اس پر کفایت نہ کی جائے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی تدبیریں کی جائے، کیونکہ جو کام آگے بڑھے گا وہ باقی رہے گا، جس کا آگے بڑھنا بند ہوا وہ ختم ہو جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اپنی اپنی ترتیب بنا کر کے چلتے رہیں.
اگر زندگی میں ترتیب ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا. جیسے اللہ نے 5 نمازوں کی ترتیب بتا دی ہے نا, فجر اس وقت میں, ظہر اس وقت میں, حج کی ترتیب, رمضان کی ترتیب ہے. ترتیب سے کام آسان, اور ترتیب نہیں ہوئی تو پھر کام مشکل ہے. ایک وقت میں بہت سے کام جمع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کیا نہیں تو وہ کام بھی باقی ہے, یہ بھی باقی ہے. شیطان نے کہا تھا یار نہیں, کل کر لینا, تو کل کے کام آئیں گے. آج کا کام اور کل کا کام, جب آج ایک کام پورا نہیں ہوا تو کل 2 کام کیسے پورے ہو جائیں گے؟ ایک آدمی روز ایک پارا پڑھتا ہے, آج نہیں پڑھا کل پڑھ لیں گے. آج ایک نہیں پورا ہوا تو کل 2 کیسے پورے ہو جائیں گے؟ کل بھی 24 گھنٹے ہیں, آج بھی 24 گھنٹے ہیں. جی ہاں, پھر آج 2 بھی گئے, پھر کل 3 ہو جائیں گے. اس طرح عمل برباد ہوتا ہے اس کو موقع چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے ہدایت ہے کہ ہر کام کو وقت دو. اگر یہ شروع میں تھوڑا بھی ہوگا تو آگے بڑا ہو جائے گا, کیونکہ اس کو وقت دیا ہے, تو زمانہ گزرنے سے وہ زیادہ ہو جائے گا. پہلے تھوڑا, ہر کام پہلے تھوڑا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, پھر بڑھ جاتا ہے. مسجدیں پہلے چھوٹی بڑی ہو گئی, لیکن وقت دینا ضروری ہے. ہاں, اس کو ہم نے وقت دیا ہے تو انشاءاللہ ہر کام اپنے وقت پر ہو جائے گا اور استقامت ملے گی, اور آدمی پابند رہے گا تو اخلاص بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے, کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.